پاکستان کو بچانے کے لیے شیعہ سنی کچھ اختلافات علمی تاریخی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے اپنے بڑے بڑے مشترکات کا گلا گھونٹے نہیں۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک دین، ایک عقیدہ، ایک کعبہ، ایک نماز، تمام چیزیں، ایک قرآن، تمام چیزیں مشترک۔ کچھ چیزوں میں اختلاف بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان اختلافات کو رکھو ایک طرف اور مل کر میدان میں اترو اور اپنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرو۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر کربلائی روح پیدا ہو۔ شیعہ بھی کربلا کو مانتا ہے اور سنی بھی کربلا کو مانتا ہے۔ وہ کون سا سنی ہوگا جو امام حسین کو نہ مانے؟ سنی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کے نواسے کو کوئی سنی نہ مانے؟ سنیوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیعہ نہ مانے؟ نہیں، ایمان کا حصہ ہے۔ کربلا کو اپنی نظریات کی بنیاد بناؤ، اپنے عمل کی بنیاد بنا لو، اور کربلائی جذبہ اور کربلائی حریت پیدا کرو، خود بخود نجات پا جاؤ گے۔ پاکستان بھی بچ جائے گا اور امت مسلمہ بھی بچ جائے گی۔ ہم یہ علم لے کر نکلے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ اس علم کو آزادی، حریت، عزت نفس، شجاعت، سربلندی، حمیت، یعنی وہ چیزیں جو ہماری میراث ہیں، جو ہمارا سرمایہ ہے، ان چیزوں کو ہم عام کریں اور ہر مسلمان، ہر شیعہ سنی کے دل میں یہ چیزیں پیدا کر دیں، اور وہ خود میدان میں آ کر اپنی صفوں میں سے دشمنوں کو نکال کر باہر پھینک دیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جس تیزی کے ساتھ یہ فکر پروان چڑھتی جا رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ کامیابی انشاءاللہ تعالی انہی کی ہے جو محمد و آل محمد کے رستے پر ثابت قدم ہوں۔ کامیابی انہی کی ہے۔ اسی کی یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ یہ مکتب غلبہ پانے کے لیے آیا ہے، اور یہ عصر، یہ زمانہ، یہ صدی اسلام کے کفر پر غلبے کی صدی ہے، مغلوب ہونے کی نہیں۔ اور قرآن کا وعدہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثُونَ۔ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ احسان کرے ان لوگوں پر جنہیں ہمیشہ تاریخ میں پیسا گیا، اور انہیں وہ مقام عطا کرے جس کے نتیجے میں وہ غالب آئیں اور کفر مغلوب ہو جائے۔ اور یہ دور وہ دور ہے، اس لیے آئیے سب مل کر دعا بھی کریں اور اس جد و جہد میں شریک بھی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نفوس کو اتنا پاکیزہ کر دیں، ہم اپنے افکار کو اتنا پاکیزہ کر دیں، ہم اپنی نگاہوں کو اتنا پاکیزہ کر دیں، ہم اپنے گھروں کے ماحول کو اتنا پاکیزہ کر دیں کہ اگر یوسف زہرا پردے غیب سے نکل آئیں تو ہم دید و دل فرش راہ کر کے انہیں اپنے پاکیزہ دلوں میں بھی جگہ دے سکیں اور پاکیزہ گھروں میں بھی جگہ دے سکیں۔ وہ پاکیزہ ہیں، پاکیزہ دلوں میں آئیں گے، وہ پاکیزہ ہیں، پاکیزہ گھروں میں آئیں گے۔ آئیے دلوں کو پاکیزہ کریں، ذہنوں کو پاکیزہ کریں، اپنے اعمال کو پاکیزہ کریں، حرام سے بچیں، واجبات پر ہم عمل کریں، محرمات سے ہم بچیں، بچوں کو اس راہ پر لگائیں جہاں پر نجاستیں نہ ہوں، فکر کی نجاست نہ ہو، عقیدے کی نجاست نہ ہو، عمل کی نجاست نہ ہو۔ جس طرح سے غلاظتیں آپ کو سڑکوں گلیوں میں نظر آتی ہیں، اسی طرح سے کچھ غلاظتیں اندر ہوتی ہیں، اور ان غلاظتوں میں جو بھی گناہ کا عمل ہے وہ گناہ غلاظت ہے۔ گناہوں سے ہم نکلیں گے تو امام عصر کی توجہات ہماری طرف مبذول ہوں گی۔ یہ دور ان کا دور ہے اور ہم ان کے انتظار میں ہیں۔ آئیے دعا کریں کہ بار الہ
ہمارے امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بار الہ تجھے تیرے اس منتظر کا واسطہ جو ہمارے انتظار میں ہے، اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے انتظار میں ہیں، لیکن ہم شاید ان کا انتظار کر رہے ہوں فکری طور پر، ایک عقیدے کے طور پر، عملی انتظار کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ بالا ہمیں وہ ہمت دے کہ ہم مہدی زہرا کی آمد کی راہوں میں موجود کانٹوں اور رکاوٹوں کو دور کر سکیں۔ بالا ہمیں پاکیزہ قلوب عطا فرما۔ بالا ہمیں پاکیزہ نیتیں عطا فرما۔ بالا ہمیں شیعوں کے درمیان وحدت، شیعہ اور سنیوں کے درمیان وحدت کی دولت سے مالا مال فرما۔ بالا ہمیں غیرت دین کی دولت سے مالا مال فرما۔ بالا ہمیں باہمیت قوم بننے کی توفیق عطا فرما۔ بالا ہمارے علماء اعلام، ذاکرین نظام، خطبہ، دین کے خدمت گزار، ہماری مساجد، ہماری امام بارگاہیں، ہمارے مدرسے، ہمارے حوزات، ہمارے مراجع، ہمارے مجتہدین، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بالا رہبر عالم اسلام کو مزید طول عمر اور برکت والی زندگی عطا فرما۔ بالا جن مجاہدوں نے لبنان کی سرزمین میں علی اور فاطمہ کے بیٹے کی حیثیت سے پوری دنیا میں علی کا نام سربلند کیا ہے، بالا ہمیں ان کی راہ و روش پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بالا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بالا ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ بالا اس محفل و مجلس میں جتنے لوگ مجبور ہیں، بیمار ہیں، ان تمام مجبوروں اور بیماروں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ بالا جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو بحق شہدائے کربلا دور فرما۔ بالا جو غربت کا شکار ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما۔ بالا جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں انہیں صالح رشتے عطا فرما۔ بالا تجھ سے ایک التجا ہے کہ ہماری زندگی کے آخری لمحے کو حسین پر قربان ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ بالا ذکر محمد و آل محمد کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں ورد زبان بنانے کی توفیق عطا فرما۔ بالا دنیا میں علی کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اور بالا مرتے وقت حسین کی زیارت نصیب فرما۔ بالا قبر میں حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ بالا عالم محشر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا سایہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام شہداء اسلام، خصوصاً آپ کے اس شہر کے جتنے شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اہل البیت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کی راہ میں قربان کی ہیں، ان تمام شہداء کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے سب مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مجلس و محفل کا انعقاد کرنے والے ان تمام مؤمنین اور بانیان کو مزید توفیق اور سعادت دنیاوی و اخروی عطا فرمائے، اور ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ان عبادات کی قبولیت کے لیے سب مل کر اونچی آواز سے 3 دفعہ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔